صحابی سے 12 کے علاوہ کوئی قول منقول نہیں ہے. اور یہ کس نے درج کیا حضرت عباس کا قول؟ ابن ہشام نے سب سے پہلے سیرت ابن ہشام انہوں نے درج کیا. تو اس لیے سرکار کا جو یوم میلاد ہے وہ 12 ربیع الاول کی ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ 12 ربیع الاول جو ہے یہ سرکار کے زمانے میں بھی آتا تھا, صحابہ کرام کے زمانے میں بھی آتا تھا, تو صحابہ کرام نے تو کبھی میلاد نہیں منایا. بندوں کو یہ چیز بڑی اٹریکٹ کرتی ہے کہ آپ صحابہ کرام نے کبھی منایا. میرے بھائی مجھے یہ بتائیں, میں پہلے آپ یہ الزامی جواب دیتا ہوں کہ جس کام کو عہد صحابہ میں نہیں کیا گیا, اگر وہ کیا جائے تو کیا گمراہی ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے ربیع الاول میں سیرت کے جلسے کیے تھے جو تم کرتے ہو. صحابہ کرام نے یہ ختم قرآن کے پروگرام کیے تھے جو تم کرتے ہو. آپ کہتے ہیں یکم محرم کو شہادت فاروق اعظم پر جلوس نکالا جائے, نکالو, سبحان اللہ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن صحابہ نے تو نہیں نکالا تھا یار. اگر اسی کو معیار بنانا ہے تو صحابہ نے تو یہ کام بھی نہیں کیا تھا. ایک میرے آشنا کی چار کتوں کے لیے فرق کی ذات میں گلستان کا گلستان رکھنا. ایک میلاد کی دشمنی میں کس کس چیز کو چھوڑو گے یار. سامعین محترم, اب ذرا میں آپ کو اس کی بیس بتاتا ہوں, اس کا سبب ہے. ایک چیز یاد رکھیں, میلاد منانا فرض یا واجب نہیں ہے. اور اگر کوئی بندہ میلاد نہیں مناتا, اسے یہ حق نہیں ہے کہ میلاد منانے والوں پر تان کرے. اگر کوئی بندہ محض اس لیے میلاد نہیں مناتا کہ اس کے نزدیک ثابت نہیں ہے, تو ہم اس پر بھی کوئی جملہ نہیں کہتے. یہ فرض واجب نہیں ہے. لیکن جو مناتے ہیں نا, صرف فرض واجب کوئی نہیں کیا جاتا, محبت کی دنیا اپنی. تو ایک صاحب نے ایک مرتبہ بیان کیا, کہتا ہے وہ خلیفہ زید کوئی دبئی کے ادھر کا بادشاہ تھا, کہتا ہے ایسے جا رہا تھا اپنے قافلے کے ساتھ, تو آگے نا ایک اونٹنی سڑک کراس کرنے لگی آ رہی تھی. ابھی اونٹنی دور تھی, اس نے کہا کہ قافلہ روک گیا, وہ اونٹنی گزر گئی. تو کسی نے کہا کہ حضرت ابھی تو اونٹنی کافی دور تھی, آپ نے پہلے قافلہ روک دیا. کہنے لگا یار اونٹنی سرکار کی سواری ہے, اس کو پہلے گزرنے. کوئی قانون تو نہیں ہے نا, واجب تو نہیں تھا نا جنوب کا, لیکن یار محبت کی دنیا اپنی ہوتی. ہم کسی پہ تان نہیں کرتے, لیکن اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. سامعین محترم, اب آ جائیں اس چیز کی طرف. کہتے ہیں جی بدعت ہے, یہ بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. بالکل ہر بدعت گمراہی ہے, لیکن بدعت ہے کیا چیز؟ بدعت کہتے کیسے ہیں یہ بھی کبھی سوچا نہیں کسے کہتے ہیں. جو کام تو کہتے ہیں جو کام قرون ثلاثہ میں نہیں ہوا وہ بدعت ہے. قرون ثلاثہ عہد نبوت, عہد صحابہ, عہد تابعین. قرون ثلاثہ جو کام قرون ثلاثہ میں نہیں ہوا وہ بدعت ہے. تو مجھے بتایا جائے کہ قرون ثلاثہ میں جو کچھ ہوا وہ سنت تھا. امام حسین قرون ثلاثہ میں شہید نہیں ہوئے تھے, تو یہ سنت ہو گیا تھا امام حسین کو شہید کرنا. بات قرون ثلاثہ کی نہیں ہے, بات ہے دین کے مزاج کے مطابق ہے کہ دین کے مزاج کے خلاف ہے. طلاق کی ایک قسم ہے طلاق بدعت. طلاق بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس کی عملی صورت یہ ہوتی ہے, ایک بندہ اگر حالت حیض میں طلاق دے دے, طلاق طور میں دینی ہوتی نا, تو حالت حیض میں دے دے تو بدعت ہے. ایک بندہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دے تو بدعت ہے. تو مجھے بتاؤ کہ 3 طلاقیں عہد صحابہ میں نہیں تھی,
اس وقت نہیں تھی، پھر یہ بدعت کیسے ہو گئی؟ حضرت علی کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا میں اپنی بیوی کو 100 طلاق دے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا 3 ہوگی، باقی تم نے اللہ سے مذاق کیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد آپ کی ایک بیوی نے آپ کو مبارکباد دی۔ آپ نے فرمایا جا مجھے 3 طلاقیں ہیں، میرا باپ شہید ہو گیا کہ مجھے مبارکباد دے رہی ہو؟ یہ محبت کا ایک انداز ہے مولا علی کے ساتھ، میرا باپ شہید ہو گیا تو مجھے مبارکباد دے رہی ہو؟ تو وہ آپ کے فراق میں بڑی ہوئی۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے اپنے باپ سے نہ سنا ہوتا کہ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ جو بندہ 3 طلاقیں دے دے اس کی بیوی اس پر حلال نہیں ہوتی بغیر دوسرا نکاح کرنے کے، تو میں تم سے رجوع کر لیتا۔ یہ اہل نبوت میں تھی نا، اہل صحابہ میں